السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ النساء کی آج انشاءاللہ ہم 3 آیات کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ، یعنی جب ان لوگوں کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بدشگونی کی نسبت کر دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اب اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں وہ بات کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرات کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفى باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ فمن اللہ، ما موصولہ جو، اصابہ یصیب پہنچنا، ما اصابہ کا ایکچولی اس کا فاعل ما ہو گیا، اصابہ یصیب باب فعال میں سے ما اصابہ جو پہنچا، کاف انت خطاب یہ مفعول، یعنی جو تمہیں پہنچا، یہ انسان سے خطاب ہے۔ ما اصابہ کا، اے انسان جو تمہیں پہنچا، کیا پہنچا؟ من حسنۃ، کوئی بھی بھلائی، یعنی یہ اب نکرہ آ رہا ہے نا، تو یہ من حسنۃ کوئی بھی بھلائی، بھلائیوں میں سے کسی بھی بھلائی کی قسم، یعنی جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ من حرف جر، اللہ اسم الجلالہ مجرور، فمن اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ما موصولہ اصابہ کا سیم اسی طرح جو تمہیں پہنچتی ہے، من سیئۃ کوئی بھی برائی، وما اصابک من سیئۃ یعنی برائیوں میں سے کوئی بھی برائی جو تمہیں پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ فمن نفسک، من حرف جر نفسی کا، وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ من نفسک، نفس کا مرکب اضافی ہے، من نے نفسی کو مجرور کر دیا، فمن نفسک وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ یعنی ہمیں جو برائیاں پہنچتی ہیں، ہمیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا، وارسلناک للناس رسولا، ارسلنا، ارسل یرسلو بھیجنا، ارسلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ارسلنا ہم نے بھیجا، کاف یہ منصوب، انتا کی ضمیر مفعول، وہ ارسلنا کا اور ہم نے بھیجا آپ کو، لام حرف جر متعلق فعل للناسی لوگوں کے لیے، کیا؟ ایک رسول کے طور پر۔ یہ مفعول آ رہا ہے، یہ حال بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کس حال میں بھیجا گیا ہے، یعنی آپ ایک رسول کے طور پہ بھیجے گئے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، شہیدن کا مطلب گواہ، وکفا باللہ شہیدن بیسیکلی اسم الجلالہ فاعل ہے، کفا کافی ہو جانا، وکفا باللہ شہیدن یہ مفعول ہے، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، یعنی اللہ گواہ کافی ہے، اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. من شرطی آ رہا ہے، یطیع یہ مجزوم ہو گیا، ومن یطع الرسول یہ مفعول ہے، فعل مذکر واحد مذکر کا یہ صیغہ ہے اور یہ اس کا فاعل ہے. من یطع الرسول جس نے رسول کی اطاعت کی، پس جواب شرط قد اطاع اللہ، اطاع یطیع اطاعت کرنا، پس اس نے اللہ کی اطاعت کی، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، پس اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا تولا یا تولا منہ پھیرنا، ومن تولا جس نے منہ پھیرا، فما ارسلنا کا حفیظن کا مطلب نگران. ومن تولا جس نے منہ پھیرا، فما ارسلنا کا من موصولہ، تولا فعل ماضی باب تفعیل سے، من تولا جس نے منہ پھیرا، پس فما ارسلنا کا ما نہیں نفی کا، ارسلنا نحن فاعل فعل ماضی کاف مفعول، وما ارسلنا کا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، حفیظن کیا نگران بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ وَيَقُولُونَ یقولون فعل مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، یہ مقولہ ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ وہ کہتے ہیں اطاعت، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ہم تو اطاعت کرنے والے ہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بارز یبرز کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ظاہر ہو جانا. فَإِذَا اذا شرطیہ جب، بارزو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل. فَإِذَا بَرَزُوا جب وہ نکلتے ہیں، من حرف جر عندک آپ کے پاس سے، یہ متعلق فعل، جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ طائفتن ایک گروہ ایک جماعت. بیت یبیت اس کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، کوئی مشورہ رات کو کرنا. بیت فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، طائفتن اس کا فاعل. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مؤنث کا ہے، تا مربوطہ موجود ہے، لیکن یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، تو کلیکٹیو ناؤن کے لیے دونوں فعل استعمال ہوتے ہیں. بیت طائفتن رات گزاری ایک طائفے نے، یعنی ایک جماعت میں سے، منہم ان میں سے، یعنی وہ جو تھے یقولون طاعتن کیا کہتے ہیں، اطاعت گزار اپنے آپ کو کہتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک طائفہ رات گزارتا ہے. کس طرح کی رات گزارتا ہے؟ غیر الذی تقول، رات گزاریں تو رات کو مشورہ کرتا ہے، غیر سوائے اس کے، الذی موصولہ تقولو جو تقولو وہ کہتا ہے. تقولو فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور یہ طائفتن کے لیے ہے، یعنی غیر الذی یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، الذی مجرور ہے غیرہ کا اور یہ غیرہ مفعول ہے بیت کا. بیت طائفۃ منہم ان میں سے ایک گروہ رات گزارتا ہے مشورے میں، غیر الذی تقول اس کے علاوہ جو وہ کہتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اطاعت گزار ہیں لیکن رات کے باہمی مشوروں میں وہ کچھ اور کہتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ مبتدا، واللہ یکتب اللہ لکھ رہا ہے، واللہ یکتب کتب یکتب لکھنا، یہ خبر ہے اللہ کی. ما یبیتون
بیت یبیتو، یبیتونا فعل مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، ما موصولہ، اور یہ پورا مفعول ہو گیا یکتب کا، واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ فاعرض عنہم، یہ اب امر دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاعرض عنہم، اعراض کرنا، ترک کر دینا، فاعرض عنہم، آپ انہیں ترک کر دیجئے، وتوکل علی اللہ، توکل یتوکلوا یہ بھی امر کا صیغہ، وتوکل علی اللہ انت فاعل، اس میں بھی انت فاعل، وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، وکفی باللہ وکیلاً، اللہ کافی ہے، کس کے طور پر؟ کارساز کے طور پر، ساتھی کے طور پر، حامی و ناصر ہونے کے طور پر، سو اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کفا کا فاعل ہے، بعض زائدہ ہے، وکیلاً اس کا مفعول ہے، اس کا حال ہے، کیفیت ہے۔ تو الحمدللہ یہ تو آج کی آیات ہوئیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اے انسان جو تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے ایک رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے منہ پھیرا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ حَفِيظًا، سوری اب دیکھیں یہ فائدہ ہے، یہاں پہ علیہم مس ہو گیا، اب یہ عربی جاننے کا فائدہ ہے کہ زبان نے خود بخود ہی وہاں پہ علیہم بول دیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ تو کہتے ہیں اطاعت، فَإِذَا بَرَزُوا، جب وہ نکلتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو مشورہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو اس نے کہا، واللہ یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو راتوں کو مشورے کرتے ہیں، فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کارساز ہے، اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے، یعنی اللہ بہترین کارساز ہے۔ جی اس کی اب ہم تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے آدم ذات تجھ کو جو فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی طرف سے لطف و رحمت ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کوئی تمہیں نقصان پہنچے تو وہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہے، یعنی وہ تیری ہی وجہ سے، اور اس کا سبب تیرا اپنا عمل ہی ہے، جیسے سورہ شورى میں ہے، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، آگے فرماتے ہیں فمن نفسک کے معنی یہ ہے کہ وہ تیرے گناہ کی وجہ سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت پہنچا دیں اور انہیں یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند کرتا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جس نے آپ کی اطاعت کی تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ آپ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے بلکہ آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو کوئی نافرمانی کرے تو اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تو دین پہنچا دینا ہے، جو آپ کی اتباع کرے تو وہ سعادت مند ہے، کامیاب رہا، اس کو اور آپ کو اجر ثواب بھی اس کا ملے گا، اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا تو وہ ناکام و نامراد رہا اور آپ سے اس کے بارے میں کوئی بات پرس نہ ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے
من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فانہ لا یضر الا نفسہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اپنی درستگی کا سامان کر لیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ منافقوں کی بے وقوفی کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرمانبرداری منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بظاہر موافقت اور اطاعت اقرار کرتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس سے جا کر کہیں اور چھپ جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے بعض لوگ رات کو آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، آپ کے سامنے انہوں نے جو اظہار کیا ہوتا ہے رات کو چھپ چھپ کر اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ اور یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے ان کی تمام باتوں کو، اس کے وہ نگران فرشتے لکھ لیتے ہیں جو تمام بندوں کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں، اور وہ بندوں کے افعال کو خوب جانتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزنش کی ہے کہ وہ ان کی آپس کی چھپ چھپ کر کی ہوئی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے، اور راتوں کو چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کے جو منصوبے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب آگاہ ہے، اس لیے وہ ان کو اس کی ضرور سزا دے گا۔ انہوں نے بظاہر اطاعت و موافقت کا اقرار ہی کیوں نہ کیا ہو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، سورہ نور۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروپ پھر جاتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی آپ ان سے درگزر کریں، ان پہ شفقت کریں، ان کا مواخذہ نہ کریں، لوگوں کے سامنے ان کے راز فاش نہ کریں، اور ان سے ڈریں بھی نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ ہی کارساز ہے، اسی کے لیے کافی حامی و ناصر اور مددگار ہے، جو اس پر بھروسہ کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔